اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا اگر رات کو ہم نیند میں چلے جائیں اور صبح جب بیدار ہوں تو ہم پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو اور اتنا ہی وقت باقی ہو کہ فقط وضو کر سکیں اور 2 رکعت نماز فجر کی ادا کر سکیں تو ہماری نماز وقت پر ادا ہو جائے گی. اگر ہم غسل کرتے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اس صورتحال میں کیا اقدامات کیے جائیں, اس کی وضاحت فرمائیے گا. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں غسل کی جگہ نہیں لے سکتا. غسل کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتا. اگر غسل آپ کے ذمہ ہے اور کسی بھی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے, یا اس لیے کہ اگر غسل کریں گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی, یا اس لیے کہ پانی نہیں ہے, یا اس لیے کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یا اس لیے کہ پانی بکتا ہے اور آپ کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے, تو پھر اس کا متبادل جو ہے وہ تیمم ہے. اسی طرح وضو کی بات ہے. وضو کرنے آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا وضو کے لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ وضو کی جگہ ہے وہ تیمم ہے. تو غسل کا جو متبادل ہے وہ تیمم ہے, وضو نہیں ہے جی. اسی طرح بعض کسی وجہ سے اگر وضو بھی نہ کر سکے تو اس کا متبادل جو ہے وہ تیمم ہے. تو تیمم کا تصور جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. یہاں تو پانی کے نہ ہونے کی بات ہے. البتہ باقی روایات وغیرہ میں ہے کہ وقت تنگ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں غسل کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو آپ تیمم کریں. پاک مٹی کے اوپر جو ہے نا وہ یوں اپنا ہاتھ ماریں گے, پھر ہاتھ کو جھاڑیں گے, اور پہلے جو ہے نا اگر غسل کی جگہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ یعنی یہاں سے پیشانی کے اوپر سے وہ تقریباً وہ ناک کے اوپر کے حصے تک ہاتھ وہ بھریں گے. اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو اتار کے, اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر. اگر غسل کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاتھ ماریں اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پھیریں. یہ تیمم کا طریقہ ہے. تو جو وضو ہے وہ غسل کا کسی صورت پہ بھی متبادل ثابت نہیں ہو سکتا جی.